ایک اور سوال کس صاحب نے پوچھا ہے، بڑا مشکل ہے بھئی اس کی تفصیل میں جانا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ شیعت کی اصل کیا ہے؟ زردشتیوں کا جو مذہب تھا نا، مجوسی تھے نا زردشتی، ان کے بھی فرقے تھے۔ زردشتیوں کے مذہب نے اسلام کا چولا پہنا تو شیعت ہو گئی، اتنی سی بات ہے بس۔ ایرانی جو تھے نا، قدیم جس مذہب پہ چلے آتے تھے، انہوں نے اسلام کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو شیعت پیدا ہوئی۔ انہوں نے، زردشتیوں نے جو تصور دنیا کو دیا نا، یہ بڑا گہرا تاثر پڑا ہے۔ ایرانی چونکہ شاعر تھے، شاعری پہ بھروسہ کرتے تھے، عرب خود شاعر تھے۔ ہمارے یہاں ایک پورا طبقہ موجود ہے جو شاعری کرتا ہے، شعر لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، نصاب میں پڑھائے جاتے ہیں۔ زردشتیوں نے اپنی اصطلاحات بھی اسلام میں داخل کی اور وہ کامیاب رہے۔ زردشتیوں نے جب شیعت کا رنگ اختیار کیا تو انہوں نے اپنے لٹریچر میں اندرون خانہ اس کفر کو پھیلایا۔ مثلا آپ ایرانی شاعری کو دیکھیں، ہمیشہ ایک پیر مغاں ہے اور ایک شیخ حرم ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ شیخ حرم کی، بیت اللہ کے شیخ کی توہین کریں گے، اور ایک پیر مغاں ہے جو شراب پلاتا ہے اس کو بڑا بنا کر دکھائیں گے کہ پیر مغاں بڑی زبردست چیز ہے، علوم، حقائق اور معارف بیان کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں حرم میں، کعبۃ اللہ میں شیخ کیا کرتا ہے؟ نماز روزے کی باتیں کرتا ہے، لوگوں کو مسائل سکھاتا ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، وہ اصل ہے۔ ہمیشہ یہ شاعری میں، لٹریچر میں ان کا اثر ہے۔ ایک منصب ہے رند کا، اور ایک اس کے مقابلے میں زاہد لے آئیں گے کہ زاہد وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، خدا کے خوف کی وجہ سے گناہ سے دور رہتا ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں رند لے آئیں گے جو شراب پیتا ہے، شریعت کے حدود کو توڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس نماز روزے میں کیا رکھا ہے، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں عالم مستی میں خدا کی تجلیات اور نشانیاں دکھاؤں۔ رند ہمیشہ کامیاب ہے اور زاہد ہمیشہ خراب۔ حافظ شیرازی میں بھی ہے، اردو شاعری میں بھی ہے، بہت جگہ ملے گا۔ زردشتیوں نے مستقل اس شاعری میں ایرانیوں کی، اور اس کا اثر ہندوستان میں آیا۔ پوری اردو شاعری آپ کو بھری ہوئی ملے گی، حتیٰ کہ علامہ اقبال کے ہاں ملے گا، وہ بھی اس سے نہیں نکلے، کوئی بھی نہیں نکل سکا، اس لیے کہ علامتیں قائم ہو گئی نا۔ ایک شیخ حرم ہے اور اس کے مقابلے میں ایک پیر مغاں ہے۔ اسی طرح ایک مے خوار ہے، شراب پیتا ہے، اس کے مقابلے میں ناصح اور محتسب کو لائیں گے کہ محتسب جو احتساب کرتا ہے، شہر میں قانون نافذ کرتا ہے، یہ بڑا ہی خراب آدمی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو مے خوار ہے نا، جو شراب پیتا ہے، کیا کہنے، اللہ کا قرب سے بڑا حاصل، وہ بہت مقامات طے کر چکا ہے، اور ادھر محتسب ہے اور ادھر وہ ہے ناصح ہے۔ تو ناصح ہر وقت نصیحتیں کرتا رہتا ہے، لیکچر دیتا رہتا ہے، کیا اس کی سننی ہے، چلو باہر کوئی ایک پیالہ پئیں، ایک سوٹا لگائیں، اور پھر اس کے بعد عالم مدہوشی میں چلے جائیں اور خدا کی عبادت کریں۔ یہ اردو شاعری ہے۔ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں، عالم مدہوشی چاہیے، ایک لمبی غفلت چاہیے۔ میں سے غرض شراب کس روح سیاہ کو ہے، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے، یہ غالب۔ ہمیشہ یہ لوگ میں خوار کو ترجیح دیں گے اور محتسب کو، ناصح کو برا کہیں۔
یہ زردشتی، ان کے نظریات یہی تھے۔ پھر ایک دیر ہے، ایک حرم ہے۔ حرم میں اللہ کی توحید ہے، اور دیر میں پورا بت خانہ ہے، جس بت خانے کو چاہو جا کے پوجو بت کو، اور بت تمہیں نظر آتا ہے، تم محبت کر سکتے ہو، اسے چوم سکتے ہو، اس پہ ہاتھ پھیر سکتے ہو، اس پہ دودھ چڑھا سکتے ہو۔ یہ شرک کی رسم بلاول نے نہیں کی۔ دیوالی میں جا کر قائم علی شاہ سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، اور بلاول نے جا کے بتوں کو دودھ سے نہلایا، دودھ ان پہ ڈالا، یہ بتوں کی عبادت نہیں ہے کیا ہے؟ اور پھر بھی یہ مسلمان ہی ہیں سارے، یہ کفر نہیں ہے؟ اگر یہی شرک تم نے کرنا تھا، یہی بتوں پہ دودھ ڈالنا تھا، تو بٹوارا کیوں ہوا تھا؟ تقسیم کی کیا مصیبت پڑ گئی تھی؟ اور پرائم منسٹر نواز شریف کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں آئندہ سال بھی دیوالی پہ آؤں، رنگ ڈالوں۔ حضرت اگر یہی کچھ کرنا تھا تو ہندوؤں کے ساتھ جڑے رہتے، وہاں تو زیادہ موقع تھا آپ کو، وہاں تو زیادہ اچھا تھا، تو گلی گلی محلے محلے آپ بھی رنگ پھینکتے، وہ بھی رنگ پھینکتے۔ پھر بیت اللہ کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ یہ دونوں نے یہی کیا، اس نے بھی کیا، بلاول نے بھی، اور اس نے بھی کیا، ووٹ پھر بھی قوم اسی کو دے گی۔ یہ اللہ کو غصہ دلانے کی بات نہیں ہے۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ تھے، انہوں نے کہا 50 سال کی عبادت ایک انڈے میں ضائع ہو جاتی ہے۔ شاگردوں نے پوچھا کیسے؟ وہ ہندوؤں وغیرہ کے علاقے میں رہتے تھے نا، بدھسٹ تھے اس علاقے میں، انہوں نے کہا جب تم جا کر بت کو خدا مان کے ایک انڈا اس کی نظر کرتے ہو نا سردیوں میں، 50 سال کی عبادت تم اپنی برباد کر لیتے ہو، یہ شرک ہے۔ ہیرا چڑھائے بت پہ، یا انڈا، یا ایک کھجور، یا دودھ کا ایک گلاس، ہے تو شرک ہی نا۔ یہ لیڈر ہیں اور انہیں ووٹ اب پڑنے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے اس کا ایک ہی بچہ پیدا ہوا ہے، یہ ایسی بدبخت ماں ہے جمہوریت، اس کی ایک ہی اولاد ہوئی ہے، اور وہ سیکولرزم ہے کہ دین کوئی تمہارا نہیں ہے، ان پابندیوں کو توڑو اور تم آزاد ہو۔ یہ جمہوریت اتنی برباد کر دینے والی چیز۔ اب بلاول کو ووٹ پڑ جائیں گے، اسمبلی میں آ جائے گا، اور جس دن اس سے بھی پیچھے ایک اور قوت بیٹھی ہوئی ہے، اس خلائی مخلوق نے چاہا تو وزیر اعظم بھی بن جائیں گے۔ اور کوئی حرام ہے جو کہے کہ تم نے مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ بتوں کی عبادت اس لیے کی تھی نا، جا کے دودھ چڑھا رہے ہیں، دیوالی ہولی منا رہے ہیں، اس لیے کہ ان سے ووٹ لیں۔ جو اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو پھر سارا پتہ چل جائے گا کہ کون کس کے جھنڈے تلے اٹھا، کس نے کس کی حمایت کی، انہیں پرواہ ہی نہیں۔ یہی کچھ کرنا تھا، ہندوؤں کے ساتھ رہتے، زیادہ مواقع میسر آتے، والعیاذ باللہ۔ اسی طرح بت اور خدا کا مقابلہ کریں گے کہ بت اچھا ہے، خدا کیا نظر ہی نہیں آتا، خدا سے دعا مانگو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ بت ہے، بت پہ جا کر دودھ چڑھاؤ، بت کو ہاتھ لگاؤ، اس کے پاؤں پکڑو، اس کے سامنے سجدہ کرو، تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا، ظاہر میں نظر تو آتا ہے نا۔ وہاں تو کوئی صورت بھی، یہاں اللہ ہی اللہ ہے۔ سودا کہتے ہیں نا کہ کریے کیا جا کر کعبے میں، یہ پہلا مصرع اس کا کچھ اور ہے ایسا ہی کہ کعبۃ اللہ میں جا کے کیا کرنا ہے، بت خانے میں جا کر کیوں نہ عبادت کریں۔ یہاں تو کوئی صورت بھی، وہاں اللہ ہی اللہ ہے۔ یہاں تو کوئی صورت نظر آتی ہے بتوں کی، دیویوں کی، دل لگتا ہے، آدمی کچھ کہہ سن لیتا ہے، وہاں نہ کوئی صورت ہے، نہ کوئی حد ہے، نہ کوئی نظر آتا ہے، تو وہاں جائیں یا یہاں جائیں؟ ہمیشہ بت اور خدا کا مقابلہ کریں گے، اور بت کو ترجیح دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ استغفر اللہ اس کی توہین اور ایسے جملے کے۔ یہ پورا ایک فلسفہ ہے زردشتیوں کا، جو پھر اس کے بعد شیعت میں آیا، اور شیعت سے اردو شاعری میں، اور اسی وجہ سے یہ لوگ دین سے بہت بیزار ہوئے۔ صفویوں کے زمانے میں
جب ایران میں اہل السنہ کا قتل عام کیا گیا اور صفویوں کے دور میں جب ایرانیوں کو جبرن شیعہ بنایا گیا، اتنا بڑا خونی انقلاب غالباً عالمی اسلام میں پھر نہیں آیا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ 1500 سال کی تاریخ میں سب سے زیادہ قتل و غارت گری صفویوں نے کی ہے۔ کسی کو نماز پڑھتے بھی دیکھ لیا تو گردن اڑا دی، مار دی۔ یہ ایرانی اور یہ پاکستان میں اہل تشیع یہ بہت شور مچاتے ہیں، حرمین میں قبروں کو تباہ کر دیا، حرمین شریفین میں انقلاب وہابیوں کا آیا 1333 ہجری میں، یہ کیا۔ ہمارے ہاں بھی جلوس نکلتے رہتے ہیں، ان کے خلاف احتجاج کیا جائے، صحابہ اور اہل بیت کے مزار صحابہ کو بھی نام لیتے ہیں رضی اللہ عنہم دوبارہ بنائے جائیں۔ تو ہم نے کئی شیعہ حضرات جو یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں، لائبریری بعض بہت پڑھے لکھے بھی، ہم نے کہا اس کا آپ ماتم کرتے ہیں اور اس کا ماتم نہیں کرتے وہ جو صفویوں کے دور میں ہوا تھا۔ انہوں نے کم کیا، انہوں نے اس سے بڑھ کر کیا۔ قتل عام محمد بن عبد الوہاب نے جتنے لوگوں کو مارا ہے، انہوں نے اس سے کہیں زیادہ صفوی دور میں مارے گئے اہل السنہ۔ یہ ساری ان چیزوں کا مقابلہ کریں گے تاکہ لوگوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ سیدنا محمد الوسیلۃ وارزقنا شفاعۃ انک لن تخلف الميعاد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ پورا ایران اور عراق ان سب میں اہل السنہ کا قتل عام، اور سارے علاقے ایران اور عراق کے صفویوں نے جبرن شیعت کو نافذ کیا۔ اب 3-4 صدیاں ہو گئیں، نتیجہ یہ کہ وہاں سے بالکل انخلا ہو گیا، گویا ایران سے خاص طور پہ کم رہ گیا اہل السنہ اور اہل تشیع کا غلبہ ہوا، وہ بھی ایک ماتم۔ پھر اس ذریعے سے انہوں نے مزید ترقی کی اور ایک رندی اور شریعت کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لائے کہ آزادی اچھی ہے، شریعت کی پابندیاں ہیں، مولوی ہر وقت پابندیوں کو بتاتا رہتا ہے، رندی اچھی ہے۔ رندی اور زہد علامہ اقبال نے بھی نظم لکھی ہے بانگ درا میں۔ شاید ہی کوئی شاعر بچا اردو زبان میں جس نے ان اصطلاحات کو استعمال نہ کیا، حتیٰ کہ تباہی دیکھو کیا آئی ہے اس سیریز میں کہ دیر ہے اور یہ حرم ہے اور یہ رندی ہے اور یہ شریعت ہے اور یہ رند ہے اور یہ ناصح اور محتسب ہے، ہوتے ہوتے یہ ولایت ہے اور یہ نبوت، اور ولایت کو ترجیح دی ہے نبوت پہ کہ نبوت کیا چیز ہے، اصل تو ولی اللہ ہوتا ہے۔
اتنی صدیوں تک یہ بحث جاری رہی اور بڑے بڑے علماء نے اس پہ لکھا اور انہیں سمجھایا کہ نبوت جو ہے نا وہ بہت بلند و بالا چیز ہے، اس کے مقابلے میں ولایت ہے ہی کیا۔ یہ اسی کے شاخسانے تھے کہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا ہے کہ یعنی مفہوم اس کا یہی ہے کہ ولایت جو ہے یہ نبوت سے افضل ہے۔ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ فقیرہ استماع انتصال ان سخنان اصلاً تابنیس، مجھ فقیر سے برداشت نہیں ہوتے یہ جملے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں ایسی کفر کی باتوں کو سنوں۔ ان قدر بس نیس کہ معیشارہ معذور داریں، اتنا کافی نہیں ہے کہ میں ان صوفیوں کو معذور سمجھوں، وہ ملامت نمی کو نہیں اور میں انہیں برا بلا نہ کہوں۔ مارا بنس کارس نہ بفس، ہمیں کتاب و سنت چاہیے، فصوص الحکم ابن عربی کی نہیں چاہیے۔ فتوحات مدنیہ از فتوحات مکیہ مستغنی کردائم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی زندگی نے ابن عربی کی فتوحات مکیہ سے کہیں زیادہ ہمیں چیزیں دی۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ انجا قول ابو یوسف اور محمد درکار ہے، یہاں پر امام ابو یوسف اور محمد کا فتویٰ درکار ہے، جنید و بایزید ہم نہیں مانتے ان کی بات۔ یہ سب جوش اور جذبہ کیا تھا؟ یہ یہی کفر تھا کہ ولایت بڑی ہے اور نبوت چھوٹی ہے۔ اب بھی یہ کلندر چرس پیے ہوئے بیٹھے ہوئے، خیر اب تو وہ بھی نہ رہے، وہ پہلے بھی کچھ پڑھے لکھے ہوتے تھے، اب وہ بھی نہ رہے، پڑھ لکھ کے گمراہ ہوتے تھے نا، کسی درگاہ میں چلے گئے کہیں چلے گئے، اب خال خال کہیں نظر آتا ہے کوئی، وگرنہ معاذ اللہ اتنے جاہل ہیں کہ ولایت کو نبوت پر ترجیح دیتے۔ اسی لیے چشتیہ سلسلے کے جو مشائخ تھے وہ مسلسل تردید کرتے رہے کہ نبوت اصل ہے، فتویٰ اصل ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی اصل ہے، شریعت پہ چلنا اصل ہے، ان باقی باتوں کو چھوڑ دو۔ اور حتیٰ کہ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کو خدا کے مقابلے میں لے آئے کہ خدا کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض معاملات میں علیاذ باللہ خدا سے بھی بلا دیں۔ اور پھر اسی سے آگے کہاں کہاں سے اس کفر کو آدمی پکڑے، پھر اس سے آگے بڑھے اور امامت بمقابلہ رسالت لے آئے۔ کیا امام معصومین ہوتے ہیں؟ 12 امام ہیں، معصوم ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج زندگی میں ایک مرتبہ ہوئی تھی نا، ہمارے ائمہ کو ہر ہفتے ہوتی۔ یہ قرآن غلط ہے۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ درجے کے تھے، اسی لیے حضرت مہدی آخری امام جب ہمارے آئیں گے تو یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، روزہ مبارک کو کھیڑ دیں گے، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ زردشتیوں نے بظاہر اسلام کا چولا پہنا ہے اور اس سے یہ کفر کے نظریات آہستہ آہستہ لٹریچر کے ذریعے پھیلائے ہیں۔ اب جس کو شاعری سے دلچسپی ہوتی ہے، فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے پھر ذہنی طور پہ آزاد ہو جاتا ہے، سیکولر ہو جاتا ہے۔ شریعت کیا چیز ہے یار؟ طریقت کی بات کرو، روحانیت کی بات کرو، اور نماز روزہ کیا چیز ہے؟ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے پیتے ہیں، پھر گپ شپ لگائیں گے، یہ چیزیں آدمی اچھا خاصا دین پہ چلتا ہوا گمراہ اور بددین ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔